السلام علیکم۔ یہ اوپر سارے جتنے یہ مولویوں کے یہ بیانات ہیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے سنے ہیں۔ ان کو سننے کے بعد اور یقین آ گیا ہے کہ واقعی یہ گمراہ تھے، اور ان کے اوپر جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لگایا ہے شرک کا اور ان کے اکابرین کے اوپر، بالکل 100% درست ہے۔ اور ان کے پاس اب سوائے یہ ہے کہ منکر روایتیں، سنی سنائی باتیں، اکابرین کی محبت، یا قرآنی آیات کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنا، یا صحیح حدیث سے غلط مطلب نکالنا، اس کے علاوہ ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اصل مسئلہ ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے، یقین کریں۔ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، یہاں کے سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سعودی ہوں، صرف ان کے مولویوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ ان کا پیٹ چونکہ دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پیٹ کے اوپر لات ماری ہے کہ بے ایمانو، جب تک تم یہ حرام کھانا نہیں چھوڑو گے تم حق بات نہ سمجھ سکتے ہو اور نہ بیان کر سکتے ہو، اور جانتے بوجھتے تم نے اس کو دبایا ہے، تب بھی مجرم ہو، اور اگر تمہاری سمجھ میں یہ سادہ سی بات نہیں آئی ہے تب بھی مجرم ہو۔ کتنی سادہ بات ہے کہ اللہ اکیلا ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ غریب نواز ہے، وہ سنتا ہے، دل کے وسوسے جانتا ہے، خون کے اندر گردش کرنے والے خیالات سے وہ واقف ہے، اور وہ کہتا ہے میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہارا الہ ہوں، ہر لمحے چوکنا، نہ نیند نہ اونگ، ہر زبان کا خالق۔ تم مجھے چھوڑ کر کتنے دروں پر تم دستیں دے رہے ہو، آوازیں دے رہے ہو، کوئی یا علی مدد کہتا ہے، کوئی یا رسول مدد کہتا ہے، کوئی غوث مدد کی پکاریں لگاتا ہے۔ پہلے مشرک بھی اسی طرح کی پکاریں لگایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں یا ابراہیم اغثنی کہا جاتا تھا، وہ جو مشرکین مکہ تھے، یا اسماعیل اغثنی، یا لات بابا، یا منات بابا، ہاؤ شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کے آگے تو پہنچائے نا کہ خود سنیں، جب انہوں نے خود ہی تمہاری بات کو سنا ہی نہیں ہے تو بتاؤ اوپر کیسے پہنچائیں گے؟ اور اوپر والے نے خود سن لی ہے، اس نے منع بھی کیا ہے تمہیں کہ دیکھنا کسی اور کو مت پکارنا، میں تمہارا اکیلا معبود ہوں۔ تو تم نے دوسروں کو پکارا ہے، دوسروں کے واسطے وسیلے دیے ہیں، ان کے نظر و نیاز کی ہے، وہ سب خود اس نے دیکھ لی ہے کہ تم ایسے نمک حرام غدار ہو، تم اپنے مالک اور خالق کا کھاتے ہوئے نہیں شرماتے، اس کو پکارتے ہوئے شرماتے ہو، اور تمہیں جو ہے تمہارے اندر اکڑ ہے، تمہارے اندر یہ بے دینی ہے۔ یہ ساری چیزیں بتا دی گئی، مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ تم کوئی نئے نہیں، تم سے پہلے بھی اسی طرح کے مشرک گزرے ہیں۔ قوم نوح پوری جو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے ماری گئی تھی، ان کا یہی جرم تھا، 5 اولیاء اللہ کو، نیک لوگوں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا تھا، اور نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے۔ نوح علیہ السلام 950 سال اسی دعوت کو دیتے رہے، صبح شام کی یہ دعوت تھی، اور جب فیصلہ کیا گیا کافروں مشرکوں کو مارنے کا، تو پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی رگڑ دیا گیا اور ان کی بیوی کو بھی رگڑ دیا گیا۔ یہاں رشتہ داری نہیں چلتی ہے، یہ اللہ کا دین ہے، پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، جو اس کو مانے گا وہ اس کا بندہ ہے، اور جو جتنا زیادہ مانے گا وہ اتنا زیادہ اس کو پیارا ہے، اور جو نہیں مانے گا وہ اس کا دشمن ہے اور وہ مشرک ہے، اور جو جتنا زیادہ پھر نہیں مانے گا پھر اسی درجے کا وہ دشمن ہے، اور پھر آخری درجہ انسانوں میں آ جاتا ہے نافرمانی کا، وہ طاغوت بن جاتا ہے، اللہ کے راستے سے روکنا شروع کر جاتا ہے، اللہ کی بات پیچھے کر کے اپنی بات آگے لگاتا ہے۔ ان کو کہا جائے بھائی قرآن میں تو یہ لکھا ہوگا، کہتے ہیں نہیں میری تفسیر پڑھو، یہ میرے جناب ملفوظات ہیں، یہ میرے مکتوبات ہیں، یہ میرے ایسی چیزیں ہیں۔ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر اس نے بندوں کو داتا کہا، دستگیر کہا، واسطے وسیلے دیے، ان کی نظر و نیاز کروائیں اس قوم سے، اور پھر ان کو کہا کہ وہ انبیاء بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی ایسے کیا کرتے تھے، وہ بھی ایک دوسرے کو سجدے کرتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے فلسفے جاڑے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ پیچھے چلنے والوں کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ کن کے پیچھے جا رہے ہو، چاہے یہ جمہوری لوگ ہوں، چاہے یہ فرقہ پرست مسلک پرست ہوں، یا عام عوام کالا نام ہو، آنکھیں بند کر کے یہ جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ ان کو روکنا ہے میرے بھائیو، یہ ہے صحیح معنوں میں انسانیت کی خیر خواہی۔